پاکستان اس وقت وجود نہیں رکھتا تھا، یاد رکھیے گا، لیکن حدیث مبارکہ میں جب اس خطے کا ذکر کیا گیا ہے تو 4 الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے لفظ ہند استعمال فرمایا ہے۔ سیدی رسول اللہ کی بڑی مشہور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں سے نہیں، میں ہند میں سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ بڑی مشہور ماشاءاللہ خوبصورت ترین حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جس پر اقبال کا مشہور شعر ہے جیسے پیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو ہند کی ایک اصطلاح ہے جو سیدی رسول اللہ استعمال فرماتے رہے، غزوہ ہند آپ نے استعمال فرمائی ہے۔ دوسری اصطلاح جو آپ نے اس خطے کے لیے استعمال فرمائی ہے وہ سندھ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری فوج کے لشکر سندھ اور ہند پر حملے کریں گے۔ تو سندھ، محمد بن قاسم آپ کو یاد ہے وہ سندھ پر آئے تھے، اور اس وقت سندھ تقریباً آدھا پاکستان تھا۔ محمد بن قاسم ملتان تک تشریف لائے تھے اور یہ علاقہ آپ نے فتح کیا تھا۔ پھر جو لفظ آپ نے اس خطے کے لیے استعمال کیا ہے وہ مشرق ہے، جنرلی ایسٹ، مشرق کی جانب سے۔ وہاں مشرق سے آپ نے فرمایا کہ مسلمان لشکر بھی اٹھیں گے جن میں امام مہدی ہوں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوارج کا فتنہ بھی یہیں سے اٹھے گا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج کا فتنہ اسی علاقے سے اٹھا ہوا ہے، پاک فوج اس کو سرکوبی کر رہی ہے۔ پھر آپ نے لفظ استعمال فرمایا خراسان کا۔ خراسان میں بھی جو حدیث مبارکہ ہیں آپ نے اس میں جو لفظ استعمال فرمایا قبل خراسان یا قبل خراسان، جس کو جو مرضی اعراب لگا لیں آپ، اعراب پہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں، یعنی خراسان سے پہلے یا خراسان کی جانب، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور ایک آدھ حدیث میں خراسان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جو پاکستان کا شمالی حصہ ہے، بلوچستان سے لے کر پورا ہمارا فرنٹیئر ٹرائبل ایریا سے لے کے پورا ناردرن پاکستان، یہ بھی خراسان ہے۔ سو اگر آپ تینوں ڈیفینیشن لے لیں، ترجمہ لے لیں کہ خراسان لے لیں، خراسان کی جانب لے لیں، خراسان سے پہلے لے لیں، جو بھی ترجمہ آپ لیتے ہیں اس میں سارا شمالی پاکستان شامل ہو جاتا ہے۔ اور مشرق جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، ہند جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہند جو ہے اب تقسیم ہو کر مشرق ہند اور مسلم ہند میں تبدیل ہو گیا۔ سیدی رسول اللہ نے جنرل ڈائریکشن کی بات کی ہے، بات کی ہے خراسان کی جانب، پھر آپ نے فرمایا مشرق کی جانب، پھر آپ نے فرمایا ہند کی جانب۔ تو یہ جنرل ایریا ہے، لہذا کوئی پن پوائنٹ ایریا نہیں ہے یہ کہ یہ کہیں کہ صاحب یہ علاقہ صرف ایران میں ہے، یہ علاقہ صرف افغانستان میں ہے، یہ علاقہ پاکستان ہے۔ اس میں اب اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خراسان کی احادیث مبارکہ کو آپ غزوہ ہند کی احادیث سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو سیدی رسول اللہ نے ہند کے بارے میں فرمائی ہیں ان کو، کیونکہ یہ سارا علاقہ ایک ہی ہے، ہند، مشرق اور خراسان یہ ایک پیکج ہے، اور احادیث مبارکہ اس میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہند کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے سیدی رسول اللہ نے جو فرمائی، ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ مجاہدین ان ہندو بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر یہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ خراسان والی حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، لہذا ہم اس کو جوڑیں گے اس سے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ غزوہ پایا، غزوہ ہند پایا، تو میں اپنا سارا مال و اسباب بیچ دوں گا اور میں اس میں شامل ہوں گا، اور جب پلٹوں گا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائے گا۔ اور پھر وہ حضور سے کہتے ہیں کہ سیدی کیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ حضور اس پہ مسکرا پڑے، معصوم سوال تھا، حضور مسکرا پڑے، کہتے ہیں بہت مشکل، بہت مشکل۔ اب اس کو یاد رکھیے گا، دیکھیے ایک بات، سیدی رسول اللہ نے اس ایک حدیث میں پوری ملٹری اسٹریٹجی کلیئر کر دی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے جنگ کرے گی اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ فوج پاک فوج ہے۔ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا۔ یہ بات ہم اس لیے بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ڈیفائن کر کے، ڈسکس کر کے ہم 1000 دفعہ ختم کر چکے ہیں۔ قائد اعظم کو حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے حکم دیا قائد اعظم کو کہ ہندوستان جاؤ، تم سے ڈیوٹی لینی ہے۔ خان آف قلات جب بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان سے تو خود اکنالج کرتے ہیں، ان کے پوتے نے ایکسپریس نیوز پہ مبشر لقمان کے پروگرام میں کھل کے سامنے آ کے کہا ہے کہ ہمیں حضور نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے ملاؤ، پاکستان بن رہا ہے۔ بلوچستان کا صوبہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑا ہوا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو سیدی رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی، انہوں نے فرمایا قائد اعظم میرا سپاہی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جا کے۔ قائد اعظم اقبال کے خواب اور مشن اور ویژن جو تھا اس کی بنیاد پر بنا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 600 سال پہلے جب بشارتیں دی ہیں اس خطے کے حوالے سے تو انہوں نے مومنان غربی کا ذکر کیا ہے، مغربی پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان پر فاتحانہ غازیانہ قبضہ کریں گے۔ تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ
کہ یہ پاکستان جو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار فرمایا ہے، جس کو غزوہ ہند کے لیے تیار کیا گیا ہے، یہی لشکر ہوگا، یہی پاکستان آرمی ہوگی جو سیریا جائے گی، شام جائے گی، اس وقت جب آخری زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ایک فائنل بیٹل ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان آرمی کی تربیت اللہ پچھلے کئی برسوں سے اس کام کے لیے کروا رہا ہے۔ ہم مسلم دنیا کی واحد آرمی ہے جو غزوہ ہند بھی لڑ رہی ہے، ہم انڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم خوارج کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، اور ہم یہودیوں کے خلاف شام میں لڑ چکے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس شام جا کے اسرائیلیوں کو مار کے گرا چکی ہے، اور آنے والے وقتوں میں پچھلے دنوں ابھی فلسطین میں ایک زبردست مظاہرہ ہوا تھا جس میں فلسطینیوں نے پاکستان آرمی کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہمیں آزاد کرائیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس خطے سے، خراسان سے، مشرق سے، ہند سے 2 فوجیں شام نہیں جائیں گی۔ حضور نے جب خراسان والی فوج کا ذکر کیا تو وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ خراسان سے ایک فوج اٹھے گی جس کے اندر امام مہدی ہوں گے، وہ فوج شام میں جائے گی۔ ایک حدیث شریف ہے، ہم آپ کو بتائیں، بڑی اہم حدیث شریف ہے۔ میرے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح بتا دیا تھا کہ عربوں میں جنگیں در جنگیں ہیں، عرب دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ عرب جب بالکل جنگوں میں گھر جائیں گے، بے اختیار جنگیں ہوں گی عربوں کے اوپر، اور پورا عرب جو ہے حالت جنگ میں ہوگا، کوئی مستحکم حکومت وہاں نہیں ہوگی۔ اس وقت حضور نے فرمایا، ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر عرب قوم میں سے ایک فوج اٹھائے گا جس میں عربوں سے زیادہ شہسوار فائٹر ہوں گے، تگڑے فائٹر ہوں گے، اور اس قوم کا اسلحہ عربوں سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ تو نوٹ کیجئے کہ پوری عرب دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت فائٹر پاکستان میں ہے، اور پاکستان اس دنیا کا واحد مسلمان غیر عرب مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یہ بھی بشارت پاکستان کے لیے سیدی رسول اللہ دے چکے ہیں، عربوں کی حفاظت کے لیے۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے 30 سال سے جب بھی عربوں کو خطرہ ہوا ہے، ان کی حفاظت کے لیے یہی غیر عرب فوج گئی ہے جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر تھے، جس کے فائٹر عربوں سے بہتر تھے۔ اللہ اکبر، یہ پاک فوج ہی۔ نور محمد صلی اللہ